واٹس اپ گائز، آج ہم کبڈی کے بارے میں بات کریں گے۔ کبڈی جو ہے یہ ایک ورڈ، تامل ورڈ کیپیڈی سے نکلی ہے۔ کیپیڈی کا مطلب ہوتا ہے ہولڈ ہینڈز، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو کبڈی کی ہسٹری کے بارے میں کہ کبڈی انڈیا میں اور ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں یہاں پہ یہ 1930 کے اندر جو ماڈرن کبڈی ہے وہ انڈیا اور ساؤتھ ایشین ممالک میں کھیلی جانے لگی۔ 1950 میں آل انڈیا کبڈی فیڈریشن قائم ہوگی۔ 1984 میں کبڈی کو سیف گیمز جو ہیں ساؤتھ ایشین گیمز ان کی لسٹ میں شامل کیا گیا، اور 1990 میں فائنلی اس گیم کو کھیلا گیا 1990 کی سیف گیمز کے اندر، اور انڈیا نے اس میں گولڈ میڈل جیتا۔ اس کے بعد فرسٹ ایشین کبڈی چیمپئن شپ جو ہوئی تھی وہ 1980 میں یعنی 1980 میں ہوئی تھی۔ فرسٹ کبڈی چیمپئن شپ جو ایشین چیمپئن شپ تھی 1980 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد 2004 میں یعنی 2004 میں فرسٹ ورلڈ کپ ہوا کبڈی کا، ٹھیک ہو گیا، اور جو انڈیا نے ون کیا، جس میں انڈیا نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اب ہم مزید آگے بات کرتے ہیں کہ کبڈی کھیلتے کیسے ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کبڈی کی جو گراؤنڈ میئرمنٹ ہے اس کے بارے میں۔ چلیں جی ہم سیکھیں گے کبڈی کیسے کھیلتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے پاس کبڈی کا پورا کورٹ موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارا ریڈر ہے جس کا ہیڈ ریڈ کلر کا ہے، اور باقی ہمارے ڈیفینڈر ہیں جن کو کبڈی کی زبان میں اینٹی ریڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ہوتا کچھ یوں ہے، ہمارا جو ریڈر ہوتا ہے نا وہ اوپوننٹ کے کورٹ میں جاتا ہے، اور اوپوننٹ میں جو کھڑے ہیں اینٹی ریڈر ان میں کسی ایک کو ٹچ کرتا ہے یا کسی دو کو ٹچ کر کے اس نے واپس آنا ہوتا ہے، لیکن جس کو اس نے ٹچ کیا ہے وہی اس کو پکڑ سکتا ہے۔ یہ میں بات کر رہی ہوں جو اسٹینڈرڈ سٹائل ہے کبڈی کھیلنے کا، سرکل سٹائل، میں اس کی بات کر رہی ہوں جو ورلڈ کپ میں جس سے کبڈی کھیلی جاتی ہے۔ میں وہ والی کبڈی ایشین گیمز میں کھیلی جاتی ہے، میں وہ والی کبڈی کا سٹائل بات کر رہی ہوں۔ جو یہ ریڈ کلر کا ہمارا ریڈر ہے یہ اگر بلیو کو ٹچ کرتا ہے تو بلیو ہی اس کو پکڑ سکتا ہے، باقی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور اب دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارا جو ریڈر ہوتا ہے نا اس کے پاس 30 سیکنڈ ہوتے ہیں، اس نے 30 سیکنڈ کے اندر اپنے کورٹ میں واپس آنا ہوتا ہے اوپوننٹ کو ٹچ کر کے، ٹھیک ہو گیا۔ 30 سیکنڈ کے اندر واپس نہیں آئے گا تو کیا ہوگا کہ اس کو پوائنٹ نہیں ملے گا، اوپوننٹ ڈیفینڈر ہے نا بلیو والے ان کو پوائنٹ مل جائے گا اگر ہمارا ریڈ والا ریڈر جو ہے وہ واپس نہیں آ پاتا 30 سیکنڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لائن اس نے کراس کرنی ہوتی ہے سینٹر لائن کو یہ کراس کرتا ہے، اور سینٹر لائن پہ 6 میٹر کا ایسے دو ڈوٹ لگے ہوتے ہیں ایسے کر کے، اور اس 6 میٹر کے ایریا کے اندر اس نے واپس آنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ یہاں سے واپس آئے گا یا یہاں سے واپس آئے گا تو کیا ہوگا، فاؤل ہو جائے گا۔ یعنی ایک پورا کا پورا ایریا ہوتا ہے جس میں سے یہ اپنے گھر میں واپس آ سکتا ہے، اپنے کورٹ میں واپس آ سکتا ہے، یہاں پہ اور یہاں پہ ایسے دو ڈوٹ سے لگے ہوتے ہیں، اور یہ اس کا جو بٹوین ایریا ہوتا ہے نا یہ سارا ایریا یہ 6 میٹر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تھرڈ رول یہ بھی ہے کہ ایک ٹرم ہوتی ہے کبڈی میں جس کو ہم کہتے ہیں سیلف آؤٹ۔ اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارا ریڈر ہے نا یہ کیا کرتا ہے، اگر یہ پکڑا جائے فار ایگزامپل ہمارا ریڈر گیا ہے اس سائڈ پہ کورٹ کی اور اس کو ڈیفینڈر نے پکڑ لیا، بلیو والے میں سے ایک پلیئر نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو اب کیا کرے گا ریڈ والا یہ جو مارکنگ لائن لگی ہوئی ہے گراؤنڈ کی، یہ جو ساری کی ساری مارکنگ لائن ہے یہاں سے اگر باہر پھینک دے بلیو والے کو ریڈ والا تو ریڈ والے کو نمبر مل جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف آؤٹ والا پوائنٹ۔ اور اگر بلیو والا جو بندہ ہے جس بلیو والے پرسن نے پکڑا ہوا ریڈ والے کو، اگر یہ بلیو والا اس کو باہر پھینک دے تو کیا ہوگا، بلیو والے کو پوائنٹ مل جائے گا۔ یعنی جو پرسن بھی دوسرے پلیئر کو باہر پھینکتا ہے مارکنگ لائن سے جو آؤٹر لائن ہے تو جو پھینک رہا ہے اس کو مارکس مل جاتے ہیں، اس کو پوائنٹ مل جاتا ہے۔ تو یہ 3 رول کبڈی میں ہم دیکھتے ہیں۔ کبڈی کا جو ایک سٹینڈرڈ سٹائل ہے جو IKF انٹرنیشنل کبڈی فیڈریشن نے بتایا تھا 2004 میں، اس سٹینڈرڈ سٹائل کے مطابق جس آپ کو پتہ ہے ہم ورلڈ کپ دیکھتے ہیں، ایشین گیمز دیکھتے ہیں، یہ ساری جو ہوتی ہیں یہ سٹینڈرڈ سٹائل آف کبڈی کی بنیاد پہ کھیلی جاتی ہیں۔ تو انٹرنیشنل کبڈی فیڈریشن نے 2004 میں سٹینڈرڈ سٹائل جو ہے اس کو پیش کیا ہے، اور اس سٹائل کے مطابق جو پلیئرز ہوتے ہیں نا کبڈی میں وہ 12 ہوتے ہیں ٹوٹل، 7 گراؤنڈ کے اندر ہوتے ہیں اور باقی 5 ریزرو ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔
اور جو ڈیوریشن ہوتا ہے مینس کے لیے 20 منٹس کے 2 ہافز ہوتے ہیں، یعنی 40 منٹس کی گیم ہوتی ہے، اور بیچ میں 5 منٹ کی بریک ہوتی ہے، یعنی 20 منٹ کے بعد 5 منٹ کی بریک اور پھر سے 20 منٹ کا میچ۔ لڑکیوں کے لیے 15 منٹ کے 2 ہافز ہوتے ہیں اور بیچ میں 5 منٹ کی بریک ہوتی ہے، یعنی لڑکیوں کے لیے 30 منٹ کا ڈیوریشن ہے گیم کا اور لڑکوں کے لیے 40 منٹ کا، اور ہر ہاف کے بعد 5 منٹ کی بریک دی جاتی ہے۔ اب ہم کبڈی کے گراؤنڈ کی میئرمنٹ پہ بات کرتے ہیں گراؤنڈ میئرمنٹ کے بارے میں۔ لڑکیوں کے لیے، وومین کے لیے جو گراؤنڈ کی میئرمنٹ ہوتی ہے وہ 12 میٹر لمبائی اور 8 میٹر چوڑائی ہوتی ہے۔ گراؤنڈ کی چوڑائی پتہ ہے آپ لوگوں کو، چوڑائی یہ والی سائڈ ہوتی ہے، لمبائی یہ والی سائڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو آپ کے سامنے میئرمنٹ لکھی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو آپ کے سامنے جو گراؤنڈ ہے اس وقت یہ مینس کی میئرمنٹ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے پاس مڈ لائن ہے، مڈ لائن کے سامنے آپ کے پاس بلک لائن ہے، اور بلک لائن کے 1 میٹر کے فاصلے بونس لائن ہے۔ یہ 3 لائنیں ہیں جو گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ درمیان والی مڈ لائن ہے، مڈ لائن سے 3.75 میٹر کے فاصلے پہ ہمارے پاس بلک لائن ہے، اور بلک لائن سے 1 میٹر کے فاصلے، صرف 1 میٹر کے فاصلے ہمارے پاس بونس لائن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 3 قسم کی لائنز میں نے آپ کو بتائی، مڈ لائن، بلک لائن، بونس لائن۔ مڈ لائن سے بلک لائن تک 3.75 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، اور بلک لائن سے بونس لائن تک کا 1 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، اور جو سب سے باہر اینڈ لائن ہے اس کا فاصلہ 1.75 میٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ یہاں پہ دیکھ لو کہ کیسے میئرمنٹ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ والی لائن کون سی ہے؟ مڈ لائن۔ اور اگر ہم کورٹ کے اس سائڈ پہ جاتے ہیں، اس والی سائڈ پہ، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ والی جو لائن ہے یہ کون سی لائن ہوگی؟ یہ والی لائن یہ بلک لائن ہوگی، اور اس کے بعد 1 میٹر کے فاصلے پہ کون سی لائن ہوگی؟ بونس لائن، اور اس کے بعد 1.75 میٹر کے فاصلے پر کون سی لائن ہوگی؟ اینڈ لائن، یہ اینڈ لائن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کر کے گراؤنڈ کی میئرمنٹ ہے۔ اور سائڈ پہ آپ کو لوبی نظر آ رہی ہے نا، یہ یہاں پہ آپ کو لوبی نظر آتی ہے، یہ سارا ایریا لوبی ہے، اور یہ 1 میٹر اس کی چوڑائی ہوتی ہے اس لوبی کی، ٹھیک ہو گیا۔ چوڑائی کتنی ہے؟ 1 میٹر، اور اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی گراؤنڈ کی لمبائی ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھا کبڈی کا گراؤنڈ، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔